ہندوستان کی ایک ریاست کا بادشاہ بڑا عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح عدل و انصاف سے کام لیتا تھا اور لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا، لیکن اسی ریاست کے ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے حامیوں کی مدد سے حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ عادل بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ و فساد اور خون خرابہ ہوگا تو اس نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تخت و تاج چھوڑتے وقت اس نے وہ لباس پہن لیا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ یہ لباس پہن کر وہ ایک جانب چل نکلا۔ اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی روپیہ پیسہ۔ وہ پیدل چلتا ہوا صحرا میں پہنچا۔ وہ رات بھر چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسری صبح ایک نہر کے کنارے درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک آدمی اپنی پشت پر کچھ اٹھائے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ سوچنے لگا، یقیناً یہ بھی کوئی مسافر ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ یقیناً اس کے پاس کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ بالآخر وہ مسافر نہر کے کنارے آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دسترخوان کھولا اور کھانا کھانے لگا۔ اس مسافر نے تکلفاً بھی بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ بادشاہ کی غیرت نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اسے بتائے کہ میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ اپنا سفر طے کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا۔ بادشاہ کے ہمسفر نے اس مرتبہ بھی اپنا دسترخوان کھولا اور بادشاہ کو جھوٹے منہ بھی پوچھے بغیر کھانا کھا لیا۔ 2 رات اور 2 دن بادشاہ نے اس کنجوس آدمی کے ساتھ بغیر کچھ کھائے سفر کیا، اور تیسرے دن وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ اب اس میں آگے جانے کی ذرا بھی طاقت باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا بادشاہ نے اپنے ہمسفر سے جدا ہو کر وہیں رکنے کا فیصلہ کیا اور اس کا ہمسفر آگے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا وہ آبادی تک پہنچا۔ وہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے مستری سے کہا، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے اور مجھے اس کام کی اجرت ملے گی؟ مستری نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ مجھے پیشگی اجرت چاہیے۔ مستری نے یہ شرط بھی مان لی۔ بادشاہ نے اجرت لی اور اس سے کھانا خرید کر کھایا اور پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ مزدوروں کے استاد نے جب اسے کام کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کی بعض عادتیں اور حرکتیں تو بادشاہوں جیسی ہیں۔ زیر تعمیر مکان کی مالک ایک خاتون تھی۔ مستری نے اس خاتون کو بتایا کہ آج ایک ایسا مزدور کام کرنے آیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ رات کے وقت جب اسے لایا گیا تو خاتون نے پہلی ہی نظر میں اس کی بزرگی اور عظمت کو سمجھ لیا اور اس کو اپنا مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی شادی کی پیشکش بھی کی۔ بادشاہ خداوند عالم سے اپنے لیے کوئی جگہ چاہتا تھا، لہٰذا اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور یہ خاتون اس کے تمام اخراجات برداشت کرنے لگیں۔ اس طرح 3 سال گزر گئے اور اس عرصے میں بادشاہ نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کون ہے۔ 3 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ریاست کا ایک آدمی
کسی معاملے کی تلاش اور تفتیش میں مصروف ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ہندوستان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ہمارا ایک عادل بادشاہ تھا، ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کی اور حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس طرح وہ 3 سال تک ہم پر مسلط رہا اور اس نے طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر کیے۔ آخر کار جب عوام اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ظالم حاکم کو ہلاک کر دیا۔ اب وہاں کے عوام اپنے عادل بادشاہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں آدمی بھیجے ہیں کہ شاید وہیں بادشاہ دوبارہ مل جائے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی اپنا وہ شاہی لباس بھی دکھایا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ اپنی بیوی کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا، میں جا رہا ہوں، اگر بلا کسی رکاوٹ کے مجھے اقتدار حاصل ہو گیا تو میں تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ اس کے بعد قاصد نے جا کر ہندوستان کے لوگوں کو یہ احوال بتایا۔ لوگ جوق در جوق اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے دوبارہ تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اپنی خود ساختہ جلاوطنی میں خوب اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر میں کتنی دشواری ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر آدمی تنگ دست ہو تو اس کے لیے سفر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ حکم صادر کر دیا کہ ہر مسافر خانے اور سرائے میں باقاعدہ ملازمین رکھے جائیں جو رات دن باری باری ڈیوٹی انجام دیں، اور ہر مسافر خانے اور سرائے سے تمام مسافروں کو 3 دن کا زادِ راہ دیا جائے۔ ساتھ ہی بادشاہ نے یہ حکم بھی صادر کیا کہ جب بھی کوئی غریب مسافر میرے شہر میں آئے تو اسے میرے پاس لایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی حاجت ہو جسے میں پورا کر سکوں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ وہی کنجوس شخص جو بادشاہ کی جلاوطنی کے زمانے میں اس کا ہم سفر بنا تھا اور 2 دن اور 2 رات اس کے ساتھ سفر کیا تھا، بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ نے فوراً ہی اسے پہچان لیا اور پوچھا، تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا، آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں تمہارا وہی ہم سفر ہوں جس نے 2 دن تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ اس کنجوس شخص کو جیسے ہی اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں نہیں، تمہیں کڑھنے اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مہمان کو میرے ذاتی کمرے میں جگہ دی جائے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور ہر طرح سے اس کی آؤ بھگت کی۔ اس نے اس کی عزت و اکرام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے بہترین قسم کی کنیزیں بھی اس کی خدمت کے لیے معمور کر دیں۔ پھر جب رات کو وہ شاہی بستر پر سویا تو کنیز نے تھوڑی ہی دیر بعد آ کر اطلاع دی، آپ کا مہمان بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، وہ سو نہیں رہا بلکہ مر گیا ہے۔ جب جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کی وجہ یوں بیان کی، در حقیقت یہ شخص حیرت، افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ پر خود غصہ کر رہا تھا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اسے اپنے اوپر پوری طرح غصہ آئے
اور اس طرح وہ خود بخود اپنے برے انجام تک پہنچ جائے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔